معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان بستی والوں کو انعامات سے نوازا، ان کے اوپر اپنی بڑی مہربانی کی، ہر طرح کے فروٹ انہیں عطا فرمائے، میوے عطا فرمائے، بہاریں عطا فرمائی، مگر وہ بستی والے ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر میں مبتلا ہو گئے، ہمارے نافرمان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کو بھوک نے آ کے پکڑ لیا، خوف نے ان کو جکڑ لیا، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کریم اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اور اس کے قوانین قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ مثال صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ہمارے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بڑی بہاریں تھیں ان پر، لیکن پھر دیکھا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایسے دن پھرے کہ پھر ایک ایک نوالے کو ترس گئے۔ حق تعالیٰ جیسے نعمتیں عطا کرنا جانتے ہیں، نعمتیں واپس لینا بھی جانتے ہیں، اس لیے اس کی بے نیازی سے ڈرا کرو۔ اور لکھا ہے کہ جب انسان نافرمان ہوتا ہے اور اللہ کی بغاوت پہ اترتا ہے تو حق تعالیٰ جب رزق چھینتے ہیں تو 7 پشتوں تک پھر فقر و فاقہ آتا ہے، ڈھیل بڑی دیتے ہیں بندے کو، لیکن جب پکڑتے ہیں ان بطش ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حق تعالیٰ پھر انہیں پکڑ کر آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا کے چھوڑتے ہیں۔ فرعون کو بڑی ڈھیل دی، بڑا اس نے ظلم کیا، لیکن جب پکڑا وہ کہتا تھا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا یہ شہر میرے نہیں، کیا یہ دریا میرے نہیں؟ اللہ فرماتے میں بتاتا ہوں تیرے ہیں یا میرے ہیں۔ انہی دریاؤں میں ڈبو کر بتا دیا یہ تیرے نہیں بلکہ پروردگار کے ہیں، اور پھر ایسا نشان عبرت بنایا، آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر کے اندر پڑی ہے۔ اور دنیا کے فرعونوں کے لیے یہ پیغام ہے، جس طرح یہ فرعون آج ذلت امیز منظر اس کی لاش پیش کر رہی ہے، اگر تم بھی فرعونیت سے باز نہ آئے، اللہ کا قانون تمہارے لیے بھی یہ ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، باز آ جائے، واپس آ، بڑی ڈھیل دیتے ہیں، بڑی ڈھیل۔ اور اتنی ڈھیل دیتے ہیں کبھی کبھی تو جو اوپر والے ہیں وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ میں نے جمعہ کی نشست میں ایک حدیث سنائی تھی، فرمایا قیامت کے دن اللہ کچھ گناہ گاروں کو بلائیں گے اور ان پہ رحمت کی چادر دے کے پوچھیں گے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ، وہ سب اقرار کریں گے۔ اقرار کرنے کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے صرف 15 منٹ ہے، زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں، میں نے اس میں بات کو سمیٹنا ہے انشاءاللہ۔ آپ پوری توجہ کریں گے تو شاید مسئلہ پہلے سمجھ آ جائے تو پہلے ہی دعا ہو جائے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کی ہے، وہ اقرار کرے گا۔ حق تعالیٰ اقرار کروانے کے بعد فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ فرمایا اقرار اس لیے کروایا تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، ساڈا کڑا کسی کو پتہ لگنا ہے، ہمارا کوئی کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں تجھے۔ تو اقرار کروا کے فرمائیں گے جاؤ بھائی بخشش۔ یا اللہ بخشش کس بات پر؟ فرمایا تیرے اندر ایک عمل تھا کہ تو لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا تھا، اور مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند ہے
کیونکہ میں بھی اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، میں نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری بخشش کر دی ہے۔ اچھا آج ہم عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں یا اچھالتے ہیں؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑے راز ہے جی میرے سینے میں اگل دوں تو آگ لگا دوں، مجھے تو فلاں کا بڑا پتہ ہے۔ ہائے رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، اور پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی بھی گناہ گار نہ رہا۔ جب اپنے عیبوں پہ نظر پڑ جائے تو پھر کوئی بھی گناہ گار نہیں۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں اس بندے کو اپنے عیبوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، اور سب سے زیادہ اس کے اوپر ناراض ہیں جو مولویوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے زمین پہ چلتا پھرتا جہنمی دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لیں، جو علماء مشائخ نیک لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیخ الحدیث کی برائی کرتا ہے، مفتی کی برائی کرتا ہے، عالم کی برائی کرتا ہے، امام کی خطیب کی برائی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ جب بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو اپنے عیبوں کے پیچھے لگا، اس کو فکر پڑ جاتی ہے اپنی، یار میرا وقت قریب آ رہا ہے، میں اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن کے چلا جاؤں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی کو بڑا نوازا مگر بستی والے ہمارے نافرمان ہو گئے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا سبحان اللہ رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ما شاء اللہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف بما كانوا يصنعون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی کی زمین کو ہم نے سونا اگلنے کے اوپر لگا دیا، آسمان موتی برسا رہا تھا، ہوائیں موافق، موسم موافق، لیکن فرمایا وہ بستی والے ہمارے نافرمان ہو گئے۔ انہیں چاہیے تھا کہ ہماری نعمتیں کھا کر ہمارے شکر گزار بندے بنتے، ہماری فرما برداری کرتے، ہماری اطاعت کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھوک اور خوف نے آ کر انہیں جکڑ لیا، اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ میرے محترم سامعین،